اور آج ہمارے مقرر ہیں سید شاہد ہاشمی صاحب، ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ اکیڈمی۔ آج کا موضوع ہے آج کے مسائل کا حل، اسلام ہی کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اسلام پر بات کرنے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں اور کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ بات کس سے کی جا رہی ہے۔ ایک وہ فرد جو سرے سے اسلام کو جانتا ہی نہیں یا جانتا ہے تو مانتا ہی نہیں، اس سے ہم بات کسی اور انداز میں کریں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اسلام کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بے یقینی کا شکار ہیں، کچھ شک رکھتے ہیں یا سمجھ میں کوئی کمی ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اسلام کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، اور مزید کچھ دلائل یا کچھ مزید پہلو جاننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ، زیادہ اعتماد کے ساتھ دین پر چل سکیں، دین کی بات کر سکیں، دین کی دعوت دے سکیں۔ جو لوگ اسلام پر یقین نہیں رکھتے یا اسلام کو نہیں مانتے، اکثر مسلمان انہیں دعوت دین دے کر رزلٹ کی توقع رکھتے ہیں، نتیجے کی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دلیلوں سے اسلام کی طرف آج کی دنیا کو نہیں لایا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے پاس دلائل کم ہیں، اسلام کے حق میں باتیں کم ہیں، یہ سبب نہیں ہے۔ جب کوئی نظریہ نیا نیا آتا ہے، جب کچھ نئی دعوت ابھرتی ہے، تو اس وقت تو دلیلوں سے ہی بات ہوتی ہے، اور اس وقت کوئی عملی نمونہ ہوتا نہیں ہے کہ جس کو کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ استعمال کر سکے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.60 ارب ہے۔ 1.60 ارب مسلمان جب موجود ہوں، اور تقریباً 5 درجن مسلمان ملک ایسے ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، جہاں کے حکام مسلمان ہوں، اکثریت مسلمان ہو، تو اس وقت دنیا آپ کی دلیل، آپ کی منطق، آپ کا دعویٰ اور آپ کا نظریہ نہیں مان سکتی۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کہتے ہو برسر زمین اس کا نمونہ دکھاؤ۔ اسلام جس طرح کے انسان بنانا چاہتا ہے اور جس طرح کا جہان بنانا چاہتا ہے، کہاں ہے وہ انسان اور کہاں ہے وہ جہان؟ ہم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ آپ مسلمانوں کی طرف مت دیکھیے، آپ مسلمانوں کو سمجھ کر اسلام کو مت سمجھیے، بلکہ اسلام کو ایک لیبارٹری کی طرح میں سمجھیے، ایک ٹیکسٹ بک تصور جو اسلام کا ہے بس اسے مان لیجئے۔ یقیناً اربوں انسانوں میں لاکھوں ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ بات مان لیں، اور ہر سال مسلمانوں کی تعداد دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے، شہادت پڑھنے کی وجہ سے کئی ہزار بڑھ جاتی ہے۔ اور جب ہمارے بعض لوگ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جاپان سے لے کر امریکہ تک لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت کوئی یہ نہیں بتاتا کہ افریقہ میں اس سے 10 گنا زیادہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، انڈونیشیا میں لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ جتنے لوگ دنیا بھر میں ایمان لاتے ہیں ہر سال، اس سے 10 گنا لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم نہیں بتاتے، لیکن مغربی دنیا ہی دونوں باتیں بتاتی ہے۔ جس طرح وہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم لوگ 1.60 ارب ہو۔ اس پر بھی ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان سے پوچھے کہ دنیا میں مسلمان کتنے ہیں، تو اگر وہ دیوبندی ہے تو دیوبندیوں کے علاوہ سب کو خارج کر کے بتائے گا کہ مسلمان اتنے ہیں۔ اگر وہ بریلوی ہے تو بریلویوں کو خارج کر کے بتائے گا کہ مسلمان اتنے۔ اگر وہ اہل حدیث و سلفی ہے تو دنیا میں تو بس مٹھی بھر مسلمان رہ جائیں گے۔ اگر وہ شیعہ ہے تو سنیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا،
اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو باقی لوگوں کو خارج کر دے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ہم مغرب کی ہر بات مانتے ہیں جو وہ فرما دیں ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں. تو مغرب ہی یہ کہتا ہے کہ آج دنیا میں 7 ارب انسانوں میں سے 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں، اور خطیب چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی، شیعہ ہو یا سنی، وہ یہی تعداد کوٹ کرتا ہے، کم و بیش کرتا ہے، کیونکہ مغرب نے کہا ہے. لیکن ویسے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے. یہ تو جملہ معترضہ تھا میرا. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو نقطہ، وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے حق میں، اس کی حقانیت پہ جتنی نظری باتیں کرنا چاہیں کرتے رہیں، یہ توقع مگر نہ رکھیں کہ دنیا میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے گا محض باتوں سے، محض دعوتی سرگرمیوں سے، محض پروپیگنڈے سے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا نوٹس نہ لیا جائے اور اس کا جواب نہ دیا جائے. یہ نوٹس لینا بھی ضروری ہے، جواب دینا بھی ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہماری باتوں سے ہی دنیا قائل ہو کر اسلام کی جھولی میں آ گرے گی، کم از کم میرا کامن سینس اسے درست نہیں سمجھتا. کیونکہ ساری دنیا کے بیشتر انسانوں کا واسطہ کسی نہ کسی مسلمان سے پڑتا رہتا ہے، اور جب مسلمان سے واسطہ پڑتا ہے تو دراصل اس کا واسطہ اسلام سے پڑتا ہے. اس مسلمان کو دیکھ کر، اس کا رویہ، اس کا بیہیویئر، اس کی شخصیت، اس کا اخلاق، اس کے مینرز دیکھ کر ہی ایک غیر مسلم فرد اپنا کوئی تاثر بناتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے اور جس دین سے یہ وابستہ ہے پھر وہ دین کیسا ہوگا. قرآن میں کچھ بھی لکھا ہوا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس میں کتنی ہی اچھی باتیں ہوں، لیکن اس کے لیے تو میں نمونہ ہوں اسلام کا، میں نمائندہ ہوں اسلام کا، میں نمائندہ ہوں، میں اس کا داعی ہوں، میں ماڈل ہوں. لہٰذا مسلمان اگر دنیا میں اسلام کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک قابل لحاظ تعداد، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میجورٹی، کہ 80 کروڑ انسان ایسے ہو جائیں، لیکن کوئی ایسی قابل لحاظ تعداد ہے، 20% تو ہوں، 25% تو لوگ ہوں جو اسلام کے 50% پہ عمل کرتے ہوں، 100% پہ نہ صحیح، اور مجموعی طور پر اسلام کا وہ نقشہ انسانوں کے سامنے آئے کہ جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر یا سن کر ایمان قبول کیا ہے. بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جو کسی مسلمان سے انٹریکشن کے بعد، تعامل کے بعد ایمان لائے. جب انفرادی تعامل تھا، انفرادی انٹریکشن تھا تو ایمان لانے والے افراد گنے جاتے تھے، لیکن جب نمونے کا معاشرہ بن گیا، نمونے کی امت بن گئی، نمونے کی ریاست بن گئی، تو پھر ایمان لانے والے لوگ گنے جانے کے قابل نہیں رہے. انگلیاں اس قابل نہیں تھی کہ گن سکیں، پھر لاکھوں کی تعداد میں، اور اس زمانے میں لاکھوں کا مطلب ہے آج کے کروڑوں، دنیا کی آبادی بہت تھوڑی سی تھی، تو لاکھوں افراد ایمان لاتے رہے اس نمونے کو دیکھ کر کہ جس نمونے کے انسان اور جس نمونے کا جہان اسلام بنانا چاہتا تھا. باقی رہی یہ بات کہ جو مسلمان ہیں کیا وہ سب اسلام کی حقانیت پر یکسو ہیں؟ یہاں جو سوال رکھا گیا ہے کہ آج کے مسائل کا حل اسلام ہی کیوں، کیا آج کے سارے مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ لوگ بھی کہ جو روزہ نماز کرتے ہیں، جن کا حلیہ بھی بڑی حد تک مسلمانوں جیسا ہے، وہ بھی یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس بات کو نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے کہ اسلام آج کے سارے مسائل کا حل ہے. یہاں تھوڑا سا وقفہ لے کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آج سے ہزاروں سال پہلے، ہمیں نہیں پتا کتنا پہلے، بائبل کہتی ہے 10,000 سال پہلے، لیکن وہ ایک محض دعویٰ ہے، اس کے پیچھے کوئی
نہ الہامی حقیقت ہے نہ سائنسی حقیقت ہے۔ زمین پر جب انسان بھیجا گیا، پہلا جوڑا، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان زمین پر جوڑے کی شکل میں آیا تھا، اور انسانوں کے درمیان سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، باقی سارے رشتے اس کے بعد بنے۔ حضرت آدم و حوا کے والدین نہیں تھے، وہ خود والدین بنے۔ ان کے بھائی بہن نہیں تھے، ان کی اولاد کی بھائی بہنیں ہوئیں، لیکن وہ میاں بیوی تھے، جنت میں بھی اور زمین پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا اس جوڑے کو، اس خاندان کو، تو ان سے ایک وعدہ کیا کہ میری طرف سے تم لوگوں کی طرف، یعنی سارے انسانوں سے وعدہ ہے یہ، ہدایت نامہ آتا رہے گا، جو اس ہدایت نامے کے مطابق چلے گا، زندگی بسر کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اسے کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ ہارا ہوا نہیں ہوگا، وہ پسماندہ نہیں رہے گا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے۔ اسی وعدے کو پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء بھیجے، بے تحاشا کتابیں بھیجیں، دنیا کے ہر خطے میں نور کی شمعیں جلائیں، تاکہ انسانوں کو صحیح اور غلط کی تمیز ملتی رہے اور انسانوں کی رہنمائی کا چراغ جلتا رہے۔ دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو دین پر چلنا چاہے اس کے لیے چراغ موجود ہو، جو بھٹکنا چاہے اسے بھٹکنے کی آزادی، جو گمراہ ہونا چاہے اسلام اسے گمراہ ہونے کی آزادی دیتا ہے، جو اپنے خالق کا اور رب کا انکار کرنا چاہے اسلام اس کی یہ آزادی مانتا ہے، اس کا یہ حق مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے کا حق دیا ہے، شرک کرنے کا حق دیا ہے، فسق کرنے کا حق دیا ہے انسانوں کو، لیکن جو ہدایت پہ چلنا چاہے وہ کیسے چلے؟ ایک صاحب ہوا کرتے تھے مکے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تو اکیلا ہے، یہ سارے بت جو ہیں ان لوگوں نے غلط بنا رکھے ہیں، تو اکیلا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم تجھے کیسے یاد کروں، مجھے نہیں معلوم تیری بندگی کیسے کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کمی دور کر دی، لیکن پھر کیا کیا؟ کہہ دیا کہ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ 1400 سال ہو چکے ہیں اور ابھی نہیں معلوم کہ دنیا کو مزید کتنے 100 سال یا کتنے 1000 سال تک انسانوں سے آباد رہنا ہے۔ اللہ کا وعدہ تو قیامت تک کے لیے ہے کہ میری رہنمائی آتی رہے گی، قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنی، محمد علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے 2-3 جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنا وہ وعدہ بھول گئے، انہیں نبی بھیجنے چاہیے تھے، کتابیں بھیجنی چاہیے تھی، وہ بھول گئے وعدہ۔ لیکن ہم جس خدا پہ ایمان رکھتے ہیں وہ بھولنے والا نہیں ہے، نہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ کتاب اور یہ نبی، یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی ساری ضروریات، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، نظری، عملی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی ہیں۔ آپ کو یہ لازم ماننا پڑے گا۔ جو قرآن کو نہیں مانتا اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ، جو محمد علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن جو مسلمان قرآن پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے اسے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ قیامت تک اٹھنے والے سارے سوشیو پولیٹیکو اکنامک سوالات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ بھول گیا، یا اس کتاب میں نقص ہے خدا نہ خواستہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات کے لیے کافی نہیں کہ ہماری رہنمائی کر سکے آج کے دور میں اور آنے والے ادوار میں۔ تو یہ قرآن مکمل کتاب ہے۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ویسے ہی مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کتابیں کیوں بھیجی؟ انسان تو ایک ہی ہے، جو آدم و حوا کی فطرت تھی وہ آج کے مرد و عورت کی فطرت ہے، انسانی فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے اور حق و باطن میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو پھر الگ الگ کتابیں کیوں بھیجی ہیں؟
یہی قرآن پاک حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا ہوتا، ہر نبی کو بار بار یہی کتاب دی جاتی، لوگوں نے کتابوں کو گڑبڑ کر دیا، تبدیل کر دیا، بھلا دیا، اللہ پھر نیا قرآن بھیج دیتا کہ تم بھول گئے ہو جو قرآن یہ ہے، تم بھول گئے ہو قرآن یہ ہے، وہی قرآن چلتا رہتا۔ ایسا نہیں کیا گیا، ہر ایک کو الگ نبی کو الگ کتاب۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن انسانی معاشرت تبدیل ہوئی، انسان کا معاشی نظام تبدیل ہوا، ذرائع پیداوار تبدیل ہوتے رہے، کریشن آف ویلتھ کے طریقے بدلتے رہے، معاشرتی احوال بدلتے رہے، سیاسی احوال بدلتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کافر ہی نہیں تھا، کوئی مشرک ہی نہیں تھا، کوئی منافق ہی نہیں تھا، تو کافروں، مشرکوں، منافقوں سے متعلق قرآن کی آیات اس زمانے کے انسانوں کے سمجھ میں آتی؟ وہ کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، مشرک کون ہوتا ہے، کافر کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ یہ سب تو بعد میں ہوئے نا، اس میں جنگ اور صلح کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس زمانے میں تو انفرادی کچھ لوگ تھے اور سب اولاد آدم، سب رشتہ دار بھائی بہن، تو وہ جنگوں کے اصول سیکھ کر کیا کرتے، وہ امن اور صلح کے طریقے سیکھ کے کیا کرتے، کون سی ریاستیں تھیں، کون سی بادشاہتیں تھیں، کون سی سلطنتیں تھیں۔ جوں جوں انسانی تمدن آگے بڑھتا گیا، جوں جوں انسانی ضروریات بڑھتی گئیں اور انسانی تعلقات، انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں پیچیدگی پیدا ہوتی گئی، سوفسٹیکیشن آتی گئی، اس کے نئے نئے پہلو بنتے گئے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی اپنے بڑھائے یا تبدیل کیا، تاکہ آج سے 1500 سال پہلے تقریباً انسانوں کی دنیا میں بعض تبدیلیاں حتمی طور پر ہو گئیں اور دنیا کا ایک ٹرینڈ طے ہو گیا، سیٹ ہو گیا کہ اب دنیا کو قیامت تک اسی طرح چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مکمل کیا اور کہا کہ تمہارا دین مکمل کر دیا۔ صرف کتاب مکمل نہیں کی، دین مکمل کر دیا۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ دین ابراہیمی بھی ہے، یہی ہے، دین موسوی، دین عیسوی، دین آدم بھی یہی ہے، دین نو بھی یہی ہے۔ تو پھر مکمل کر دیا کیا مطلب ہوا؟ کہ اب سے پہلے نامکمل تھا دین، یہ مطلب ہوا نا اس کا؟ بالکل یہی مطلب ہے کہ اب سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، کیونکہ تمہیں مکمل دین کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے کسی جز کی ضرورت تھی، تمہیں اجزا دیے جاتے رہے۔ اب تمہیں مکمل دین کی ضرورت ہے، وہ مکمل کر دیا ہم نے۔ اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تشریح حالات کے مطابق ہوگی، حالات بدلیں گے تو بہت چیزیں بدل جائیں گی، لیکن دین کا بنیادی اسٹرکچر، دین کی بنیادی اسپرٹ، اس کی بنیادی روح، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ یہ میں نے اتنی ساری باتیں اس لیے کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ اسلام پر یقین رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کی یہ مجبوری ہے، خواہی نہ خواہی انہیں ماننا ہوگا کہ اسی قرآن میں اور اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اسوے میں، سنت میں انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے اور قیامت تک انسانوں کے لیے موجود ہے۔ چاہے دنیا کے حالات کتنے ہی بدلتے رہیں، دنیا کے حالات میں کتنی تغیر آتا رہے، کتنی ماڈرنائزیشن ہو جائے، جدیدیت آ جائے، انسان ہائی فائی زندگی گزارنے لگے، خلاؤں میں اڑنے لگے، نئے نئے گیجٹس آ جائیں، زندگی کا طریقہ بدل جائے، جو بیسک رہنمائی کی چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو بنیادی رہنمائی کیا چاہیے، انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں کچھ ضرورتیں ہماری حیوانی ہیں، انسان حیوان بھی تو ہے، جاندار بھی ہے، کچھ حیوانی اب بایولوجیکل ضروریات ہماری ہیں، مثلا کھانا ضروری ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، جیسے اور جانور۔
ہر جانور کھانا چاہتا ہے، ہم بھی کھانا چاہتے ہیں، بھوک لگتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جانور ایک ہی طرح کا کھانا کھاتا ہے ہزاروں سال سے. انسان ہر چند سال بعد نئی ڈش ایجاد کر لیتا ہے، اور مختلف خطوں کے انسان مختلف کھانے کھاتے ہیں، اور ایسے مختلف ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے ان کا، وہ نہیں کھانا کھا سکتے آپ کا. لیکن گدھے سارے دنیا میں گھاس کھاتے ہیں اور بغیر نمک مرچ لیمو لگا کے کھاتے ہیں. ہزاروں سال پہلے بھی ایسے ہی کھاتے تھے، اب بھی ویسے ہی کھاتے ہیں. لیکن انسان نے نئی نئی چیزیں بنانی شروع کر دی ہیں. تو حیوانی ضروریات تو ہماری ایک ہیں، لیکن ہم حیوان نہیں ہیں. اسی طرح سے مثلا انسان کی حیوانی ضرورت یہ ہے کہ اس کی نسل آگے چلے. اگر بچے پیدا نہیں ہوں گے تو انسانیت ختم ہو جائے گی. 100 سال بعد دنیا میں شاید کوئی انسان نہ ہو، زمین انسانوں سے خالی ہو جائے گی. تو بچے تو بندر بھی پیدا کرتے ہیں، کتے بلیاں بھی پیدا کرتی ہیں، انسان بھی پیدا کرتے ہیں. تو کیا ہم حیوان ہیں؟ جدید تہذیب یہی کہتی ہے کہ ہاں ہم حیوان ہیں. شکم جانوروں کے ساتھ بھی ہے، شہوت جانوروں کے ساتھ بھی ہے، اور ہم بھی شکم اور شہوت رکھتے ہیں. لہذا ہم جانور ہی ہیں، بس یہ ہے کہ ذرا سا ریفائنڈ جانور ہیں، عقل رکھنے والے جانور ہیں، ناطق جانور ہیں، بامعنی الفاظ بولتے ہیں، اور سائنس میں ترقی کر لی ہے کہ ہیں جانور. یہ ایک پورا فلسفہ حیات ہے، یہ ایک پورا نظریہ حیات ہے، یہ ایک نظریہ انسان ہے کہ انسان کیا ہے؟ چمپینزی کی اولاد ہے، خود بخود بنا ہے، نہ کوئی اس کا مقصد ہے بننے کا، نہ مقصد ہے زندگی کا، نہ انجام ہے اس کا کوئی، نہ اس کے لیے ابدی اصول ہیں، ابدی سچائیاں ہیں، حق و باطل، صحیح و غلط، جائز و ناجائز کے کوئی یونیورسل اصول نہیں ہیں. بلکہ انسانی عقل، اس کا تجربہ، یا اس کی پارلیمنٹ، یا خواہش عام جنرل ول کسی چیز کو جائز کر دے تو چاہے ہزاروں سال سے ناجائز ہو وہ چیز جائز ہو جائے گی. کسی چیز کو ناجائز کر دے، ہزاروں سال سے جائز ہو وہ ناجائز ہو جائے گی. ابدی طور پہ کوئی چیز جائز و ناجائز نہیں ہے. یہ پورا فلسفہ حیات ہے، نظریہ حیات ہے کہ انسان مرے گا تو مٹی میں مل جائے گا. عرب بھی تو کہا کرتے تھے نا کہ عجیب بات ہے، ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، یہ ہڈیاں دوبارہ کہاں سے جڑ جائیں گی، دوبارہ کیسے ہم کھڑے کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کے بدلے سوال کیا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم نے تمہیں بنا کے کھڑا کر دیا، اب تم کہتے ہو دوبارہ کیسے بنائیں گے اسے. لیکن سوال تو ہے نا، حضرت ابراہیم نے بھی سوال کیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں یقین تو ہے، لیکن دل کا اطمینان مانگتا ہوں. تو کہا کہ 4 پرندے پال لو، قرآن میں واقعہ بیان ہوا ہے، اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، مختلف پہاڑوں پہ پھیلا دو، اور پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر انہیں آواز دو. انہیں آواز دی، سارے ٹکڑے جمع ہوئے اور مل گئے، اور پرندے زندہ ہو کر آ گئے. دوسرا واقعہ بیان ہوا ہے حضرت عزیر کا کہ سفر میں تھے کہ موت آ گئی، خود بھی مر گئے اور گدھا بھی مر گیا سفر کا. 100 سال کے بعد اٹھائے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا دیکھو تو گدھے کی طرف، تو ہڈی کا پنجر تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس میں گوشت لگنا شروع ہوا، کھال لگی، گدھا کھڑا ہو گیا. اور کہا کھانا دیکھو، کھانا اسی کی طرح موجود. اور پھر اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ پہنچے فلسطین تو ان کے جو بھائی تھے ہم عمر، وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے اور یہ جوان کے جوان تھے. تو انسانوں میں ہمیشہ مسئلہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے. لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے اور حساب کتاب دیں گے. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا ایک مخصوص تصور انسان و جہان ہے، اسلام کا ایک مخصوص تصور حیات و کائنات ہے. جو اسلام پر ایمان رکھتا ہے ان سب چیزوں کو ماننا ہوگا. یہ آزادی اسلام دیتا ہے کہ جو ایمان نہ لانا چاہے نہ لائے، اس آزادی ہے. اسلام اسے پروٹیکٹ کرے گا، ہیومن رائٹ کے تحت بھی اور اسلامک رائٹ کے تحت بھی. کسی منکر، مشرک، ملحد
پر کوئی مسلمان یا اسلامی حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکتی. یہ اس کا حق ہے. الحاد اس کا حق ہے، شرک اس کا حق ہے، کفر اس کا حق ہے، فسق اس کا حق ہے. اللہ نے دیا ہے. مرنے کے بعد جو کرنا ہے اللہ کرے گا اس کے ساتھ. لیکن جو ایمان رکھتے ہیں انہیں پورا پیکج ماننا ہوگا، جز نہیں کہ کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، کچھ قبول کرتے ہیں کچھ کو مسترد کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ مانتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے تو آپ کی طرح کا نہیں ہے کہ اس سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، یا آپ کی ہاتھ سے ایک بات چیزیں نکل جاتی ہیں گرفت سے. تو اللہ کے ہاتھ سے آج کا زمانہ نکل گیا. اب امریکہ کا قبضہ ہو گیا دنیا پر، اب سائنس کا قبضہ ہو گیا دنیا پر، یا ابلیس کا قبضہ ہو گیا دنیا پر. بعض لوگ کہتے ہیں دجال کا قبضہ ہو گیا دنیا پر. اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ بے بس ہو گئے ہیں. نہیں، ہمارا رب وہ نہیں ہے جو 6 دنوں میں دنیا کو بنا کر 7ویں دن آرام کرتا ہے. ہمارا وہ ہے جو حی و قیوم ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. لہذا کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہوئی ہے. یہ اس کی اسکیم ہے. زمین پر انسانوں کو اس نے بھیجا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ زمین کا نظام تمہیں چلانا ہے.